بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس دنیا میں ہر جاندار کو موت نے اپنی لپیٹ میں لینا ہے۔ انسان دنیاوی زندگی کی رنگینیوں میں اتنا مصروف ہے کہ موت کی حقیقت کو قبول نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہر جاندار چیز نے ایک دن اس دنیا فانی سے رخصت ہونا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک انسان کی جان کنی کا وقت آتا ہے تو اس کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ علماء کرام اور محدثین اس پسینے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کے وقت انسان اپنے گناہوں کے زیادہ ہونے اور اعمال صالحہ کم ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ سے شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، مومن پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے، یعنی مومن شخص موت کی شدت میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے اور تکلیف اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم میرے پاس تشریف لائے، اس وقت میرا ایک قریبی رشتہ دار قریب المرگ تھا اور اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ رسول اللہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اپنے مرنے والے رشتہ دار کو دیکھ کر پریشان ہوئی ہو، اپنے رشتہ دار پر غمگین مت ہو، کیونکہ یہ بھی ان کی نیکیوں میں سے ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو موت کی سختی پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ جب ایک انسان کے اس دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو وہ موت کے وقت اپنی ہر چیز یعنی مال و دولت، عزیز و اقارب، دوست وغیرہ کے بارے میں سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن نزا کے وقت وہ صرف دو لوگوں کو یاد رکھتا ہے جن کو وہ اس وقت بھی بھول نہیں پاتا اور ان سے ملنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے، بلکہ ان کے غم میں روتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، میرے محلے میں کسی شخص کی جان کنی کا وقت قریب تھا۔ ان کے اہل خانہ میں سے ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا، مولانا صاحب، ہمارا ایک عزیز قریب مرگ الموت ہے، آپ تشریف لا کر انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائے۔ مولانا رومی اس مرنے والے شخص کے گھر گئے اور اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اس مرنے والے شخص کے ارد گرد اس کے تمام اہل خانہ اور رشتہ دار موجود تھے۔ مرنے والا شخص مکان کی چھت کی طرف دیکھ رہا تھا اور کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے مرنے سے پہلے بولنا شروع کیا اور مرتے ہوئے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا، میرے بچے کہاں ہیں؟ مرتے وقت نہ تو اس کو اپنا مال و دولت یاد آیا، نہ ہی اسے کوئی اور عزیز و اقارب اور نہ ہی کوئی دوست احباب، یہاں تک کہ اسے اپنے ماں باپ بھی یاد نہ آئے اور نہ ہی بہن بھائی یاد آئے۔ مرتے وقت وہ شخص اپنے بچوں کو یاد کر رہا تھا۔ بچے اپنے والد کی آواز سن کر قریب چلے آئے اور پھر اس شخص نے کہا، میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی اپنے شوہر کی آواز سن کر دوڑی آئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مرنے والا شخص ان سے کہنے لگا، میں تم لوگوں کے بارے میں بے حد پریشان ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ پیارے دوستو، انسان مرتے وقت یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، بلکہ وہ تو مرتے وقت بھی اپنے بچوں اور بیوی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا، میرے ان یتیم بچوں کو کون کھلائے گا، میرے مرنے کے بعد میرے عزیز و اقارب میں سے، میرے بہن بھائیوں میں سے، دوست احباب میں سے میرے بچوں کے ساتھ کون ملے گا، میری طرح میرے بچوں کا کون خیال رکھے گا۔ وہ یہ سب سوچ کر اتنا پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے ماتھے پر پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ مرنے والا شخص اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تو یہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، مجھ پر اور اپنے آپ پر ایک نیکی کرنا کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے ہمکنار ضرور کرنا، کیونکہ مرنے کے بعد میرے بچوں کی زبان سے قرآن مجید کے الفاظ نکلنے سے میری قبر روشن اور منور ہوگی۔ ان کی زبان سے سورہ یاسین، سورہ رحمان جیسی مبارک صورتیں ادا ہونے سے اللہ مجھ پر بھی اپنا فضل فرمائے گا اور مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ پیارے دوستو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دلوائیں، کیونکہ دین کی تعلیم سے ہی دنیا و آخرت دونوں میں بخشش کا باعث ہے۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ ایک قبرستان میں سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک قبر میں سے ایک شخص کو عذاب الہی ہو رہا ہے۔ اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی ہے۔ آپ جب اپنا کام ختم کر کے واپس اسی راستے سے لوٹے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ سالوں بعد وہی قبر جس میں جہنم کی آگ بھڑک رہی تھی، اب وہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ جو شخص کچھ دیر پہلے عذاب الہی میں مبتلا تھا، اب وہ جنت میں چہل قدمی کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اللہ کی طرف رجوع کیا اور پوچھا، اے اللہ پاک، کچھ دیر پہلے جب میں اس قبر کے قریب سے گزرا تھا تو یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا تھی اور اب یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جب سے یہ شخص فوت ہوا تھا تو اس کی بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ تھا جو پیدا ہوا اور آج وہ بڑا ہو کر مسجد گیا اور مسجد کے معلم نے اس کو پہلی مرتبہ بسم اللہ پڑھائی ہے۔
فرمایا اے موسیٰ مجھے حیا آتی ہے کہ اس کا بچہ میرا نام لے اور میں اس کو عذاب میں مبتلا رکھوں، یہ میری رحمت کے خلاف ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں جب موت کا فرشتہ آن پہنچا تو اس کا جسم کانپنے لگا، اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، کیونکہ جب موت جسم سے جدا ہوتی ہے تو اس کے ہونٹ آپس سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح پیروں سے ہوتی ہوئی منہ کے ذریعے ہونٹوں سے نکلتی ہے۔ جب روح دل کے پاس پہنچتی ہے تو انسان اپنی زندگی میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ ایک طرف فرشتے اس کے اعمال کے مطابق مشورہ دیتے ہیں اور دوسری طرف شیطان اس کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر تو انسان نیک ہوا تو اس کا دماغ نیک کلمات یعنی کلمہ طیبہ اور درود شریف پڑھنے کا حکم دیتا ہے، اور اگر اس کے اعمال بد ہوں تو وہ شخص شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور کلمہ طیبہ کا ورد جاری نہیں ہو پاتا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی موت سے 1 سال قبل اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو کہ اس شخص سے اعمال صالحہ کرواتا رہتا ہے اور برے اعمال سے روکتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کی موت اچھی ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے، نیک اولاد صالحہ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین اور قرآن کی تعلیم بھی دلوائیں تاکہ ہماری قبریں بھی روشن اور منور رہیں۔